اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ آپ حضرات مسلسل ہمارے اس چینل کو دیکھتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے تربیت اولاد کے حوالے سے اب تک 40 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آج لیسن نمبر 41 ہے۔ ہم جو ہے نا جناب یوسف کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا بیسک جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے موٹے درس جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان بچوں کے لیے ہے جو کسی وجہ سے مدرسے تک نہیں پہنچ سکتے، یا ان تک دینی معلومات جو ہے نا آسانی سے نہیں پہنچ سکتی ہیں، تو ان کے لیے ہم نے بالکل بیسکس ہم نے لیے ہیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا اصول دین اور فروع دین بیان کیا۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ انبیاء کے واقعات کے ساتھ چلا۔ اب ہم جناب یوسف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے چند درسوں سے۔ آج بھی اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن میں جتنے واقعات ملتے ہیں، جو نبی انبیاء کے واقعات جو ملتے ہیں، ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ درس ملتا ہے۔ جناب یوسف کے لیے میں نے بتلایا تھا پچھلے درس میں کہ کس طرح زلیخا نے جو ہے نا گناہ کی طرف بلانا چاہا جناب یوسف کو، اور جناب یوسف جو کہ خوف خدا رکھتے تھے، اور خوف خدا رکھنے والا کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے جناب یوسف کو بچا لیا۔ اچھا، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں پہ اعتراض کرنے والے بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ زلیخا جب عاشق ہو گئی تھی جناب یوسف پر، تو زلیخا کی سہیلیوں کو حیرت ہوئی، تو ایک بادشاہ کی بیوی شہزادی ہوتے ہوئے تجھے کیسے یہ گوارا ہوا کہ ایک غلام جس کو تیرے شوہر نے خریدا اس سے تو محبت کرنے لگی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب تمہیں خود مل جائے گا، میں تمہیں اپنے گھر پہ دعوت پہ بلاتی ہوں۔ سب کو بلایا، ایک حجرے میں ساری سہیلیوں کو بٹھایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک نیمبو اور ایک ایک چاقو دے دیا۔ کہا کہ جب میں اشارہ کروں گی ادھر سے یوسف گزریں گے، اور تم جو ہے اپنے اپنے نیمبوؤں کو چاک کر دینا، کاٹ دینا۔ زلیخا کے سہیلیوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا تمہیں جواب مل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ادھر جناب یوسف کو زلیخا نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس حجرے سے گزرنا ہے جب میں اشارہ کروں گی۔ اب جناب یوسف کیا کرتے، بیچارے مجبور تھے۔ کہا ٹھیک ہے، میں گزر جاؤں گا۔ ادھر ساری سہیلیاں تیار بیٹھی تھی، اور جناب یوسف کو اشارہ ہوا، اور جناب یوسف بالکل شرافت کی تصویر بنے ہوئے، نہ کسی کی طرف دیکھا، نہ نگاہیں اٹھائی، نگاہیں جھکا کے ان عورتوں کے درمیان سے گزر گئے۔ ان عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس طرح یعنی کھو گئی اس میں کہ زلیخا نے کہا چلو جلدی سے نیبو کاٹو۔ ان کے ہاتھ تو چلے، اور بجائے نیمبو کے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جب یوسف چلے گئے تو ان کو ہوش آیا، تو پتہ چلا کہ بجائے نیمبو کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، زخمی ہو گئی ہیں۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا زخم کب لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم نے جب یوسف کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ ان کی محبت میں زخم لگا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو حضرات محترم، یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا، یہ اپنے اپنی یوسف سے محبت ہے۔ کسی کو اس یوسف سے محبت ہے جو سامنے سے گزر جاتا ہے تو ہاتھ کٹتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے،
اور ہمیں اس یوسف سے یعنی فخر یوسف امام حسین سے اتنی محبت ہے کہ ان کا نام لیتے ہیں جسم کٹ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہرحال ادھر زلیخا کی سہیلیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھ گئے کہ تو کیوں اس پہ عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا اگر یہ میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو میں انہیں قید کروا دوں گی۔ اور یہ بات جناب یوسف نے سن لی کہ پروردگار مجھے اس کی فریب سے بچا، مجھے ہر طرح کی بلاؤں سے بچا، ہر طرح کی بدنامی سے بچا۔ مجھے وہ قید منظور ہے لیکن اس کی دعوت میں قبول نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جناب یوسف کی دعا قبول کر لی اور جناب یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اور جناب یوسف کو موقع ملا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا، اور پھر قید میں قیدیوں کو یہ تبلیغ کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو تم بتوں کی پرستش نہ کرو، اللہ کے چاہنے والے بندے بن جاؤ، خدا ہی وہ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ اس طرح ان کی تبلیغ ادھر شروع ہو گئی۔ ایک دن دو قیدی جناب یوسف کے قید خانے میں لائے گئے، انہوں نے کچھ جرم کیا تھا، اس میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا، دوسرا وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، ساقی تھا۔ اب انہیں بھی ان سے محبت ہو گئی، یہ روز واز و نصیحت ان کی سنتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں سامنے آئے، کہنے لگے، اس شراب پلانے والے نے کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہو جائے گا۔ باورچی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ ایک تشت ہے جس میں روٹیاں رکھی ہیں، چیل اور کوے آ رہے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یوسف نے تعبیر دی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی اور تیرے بھیجے کو چیل اور کوے جو ہے نا کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جناب یوسف نے اس ساقی سے کہا جب تو بادشاہ کے پاس جائے گا، اب کافی عرصہ ہو گیا میں قید میں ہوں، تھک گیا اب قید کی زندگی سے، بادشاہ سے کہنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب یوسف کو مانگنا ہی تھا تو مجھ سے مانگتے۔ ایک غیر کے سامنے انہوں نے کیسے تمنا رکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ساقی تھا وہ بھول گیا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اب وہ خواب کیا دیکھا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس کی جناب یوسف نے کیا تعبیری دی اور کس طرح سے جناب یوسف قید سے آزاد ہوئے، اور کس طرح سے جناب یوسف کی اتنی ترقی ہوئی کہ بادشاہ نے ان کو جو ہے نا اپنے خزانے کا خزانچی بنا دیا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے بچوں تک دینی معلومات پہنچتے رہیں، اور جو حضرات اس کو آگے بڑھائیں پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضداریوں کو دور فرما، اور انہیں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ہمیں امام زمانہ سے اتنی الفت پیدا ہو جائے پروردگار کہ ہم وہ کام کبھی نہ کریں جس سے ہمارا امام ناراض ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے یہ درس کی جو کلاسز ہیں مسلسل ہمیں فرمائشیں آتی رہیں کہ انگلش میں بھی ہونا چاہیے، تو وہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ اس کا پہلا لیسن جو ہے نا آ چکا ہے، انگلش لیکچر تربیت اولاد بائی ڈاکٹر مرزا عباس علی خوئی ڈالیں گے تو یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔